بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ و نبیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. انشاءاللہ خداوند عالم یہ معارف قرآن و اہل بیت ہم سب کو عنایت فرمائے، اور آپ تمام عزیزان کی اور ہم سب کی خداوند عالم اس عبادت و بندگی کو خالصتاً اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزان، ہماری بحث خدا کے قرآن کی صفات کو خداوند عالم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ یہ قرآن موعظہ ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اسی عنوان سے ہم نے بحث سے گمراہی اور اس کی علامات کو ہم بیان کر رہے تھے کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے فلا تکن من القانتین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہ خدا کی سب سے پہلی اور سب سے اہم علامت وہ مایوسی از رحمت الہی ہے. ضال اور گمراہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ من جملہ علامات میں سے ایک خدا کی رحمت سے مایوس ہونا ہے. اور اس ضمن میں کچھ چیزیں آپ عزیزان کی خدمت میں پیش ہوئیں کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا لکل شیء آفہ، ہر چیز کے لیے آفت ہے. تو انسان کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے بھی کچھ آفات ہیں کہ ان میں سے ایک یہی گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور اس کی علامت خدا کی رحمت سے نا امید ہونا ہے. اور ہم نے گزشتہ یہ چیز عرض کی کہ اچھا کسان وہ ہے کہ جو اپنی کھیتی کے بارے میں جانتا ہو، اور کہ کس وقت جو ہے وہ زمین میں دانہ ڈالنا ہے، کس وقت اس کو پانی دینا ہے، کس وقت اس کو مثلا سپرے کرنا ہے، کھاد دینی ہے، اور پھر اس زراعت کی کو جو نقصانات پہنچاتی ہیں چیزیں، اس کی زراعت کی جو امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کے بارے میں جانتا ہو. تو اسی طرح انسان میں بھی انسان جو خیر کو جانتا ہو اور شر کو بھی جانتا ہو، کامیاب انسان وہ ہے. اگر انسان فقط خیر کو جانتا ہو اور شر کو نہ پہچانتا ہو تو وہ انسان کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا جائے گا. لہٰذا جس طرح خیر کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح شر کا جاننا وہ بھی نہایت ضروری ہے. یعنی وہ تمام اشیاء اور وہ عوامل اور وہ اسباب کہ جو انسان کو راہ ہدایت سے منحرف کر دیتے ہیں، انسان ان کے بارے میں بھی شناخت اور پہچان پیدا کرے. جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ رسول گرامی اسلام کے خاص اصحاب میں سے ہیں، اور ان کی قبر مدائن میں ہے، اور جناب سلمان فارسی کی قبر بھی مدائن میں ہے، دونوں کی قبر مدائن میں ہے. تو جناب حذیفہ کے بارے میں کہ یہ بہت کامیاب انسان تھے اور بڑے سعادت مند انسان تھے. تو ان کے پاس ایک اچھی تشخیص تھی
کہ جو لوگوں کو پہچانتے تھے، مومنین کو بھی پہچانتے تھے اور جو منافق تھے ان کو بھی پہچانتے تھے، اور اس پہچان کی وجہ سے بذات خود ایک کامیاب انسان اور ایک الہی انسان گزرے ہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ جناب حذیفہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، آپ اس قدر کامیاب ہیں، آپ کو مومنین کا بھی علم ہے، آپ کو منافقین کا بھی علم ہے، اور وہ معروف واقعہ موجود ہے کہ جس میں بعض اصحاب اپنے بارے میں وہ پوچھتے تھے جناب حذیفہ سے کہ ہمارا نام جو ہے وہ کن میں، ان 12 افراد میں سے تو نہیں ہے کہ جنہوں نے رسول گرامی اسلام کی اونٹنی کو وہ ڈرایا اس گھاٹی میں، اور تاکہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ رسول گرامی اسلام گریں اور ان کو کوئی نقصان پہنچے، تو ہمارا نام ان میں تو نہیں ہے، منافقین میں ہمارا نام تو نہیں ہے۔ تو جناب حذیفہ کے پاس نہایت اچھی شناخت اور پہچان تھی، تو پوچھا کہ آپ کو یہ چیز کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم لوگ رسول خدا کی خدمت میں بیٹھتے تھے تو تم ہمیشہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، نیکی کے بارے میں پوچھتے تھے، ثواب کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ثواب کا باعث ہیں، جو نیکی کا باعث ہیں۔ لیکن میں رسول گرامی اسلام سے ہمیشہ وہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ یا رسول اللہ کس چیز میں شر ہے اور مصیبت ہمارے لیے کس چیز میں ہے، اور اسی طرح مومنین کی علامات کو پوچھتا، منافقین کی علامات کو پوچھتا۔ تو میں ہمیشہ رسول گرامی اسلام سے وہ شر کے بارے میں پوچھتا۔ لہٰذا عزیزان، انسان خیر کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے ایک کامیاب زندگی کے لیے، ایک الہی زندگی کے لیے، اور مومن جو متدبر ہے، تدبر سے کام لیتا ہے، تأمل سے کام لیتا ہے، تو اس میں وہ خیر اور شر دونوں کی شناخت ہونی چاہیے۔ لہذا اس عنوان سے ہم نے اختصار کے ساتھ کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو گمراہی کا باعث بنتی ہیں، ان میں سے ایک وہ زال اور گمراہی کا کہ مایوسی از رحمت خدا، کہ انسان کو کسی حال میں بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کبھی مایوس نہ ہو کہ وہ میں اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ زندگی کے کسی حصے میں بھی اگر انسان وہ توجہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کے در پہ ہے تو وہ مایوس نہ ہو، اپنی اولاد کی اصلاح کے حوالے سے مایوس نہ ہو، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی انسان کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم نے گزشتہ جو ہے وہ عرض کیا۔ آج دوسری علامت آپ عزیزان کی خدمت میں وہ پیش کرتے ہیں کہ دوسری علامت گمراہی کی اور ضلالت کی دوسری علامت کی، جس کو قرآن کریم نے سورہ زمر آیہ نمبر 22 میں خداوند عالم نے بیان فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ جن کے دل سخت ہو جائیں، جو قسی القلب ہو جائیں، فرمایا ویل اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہو جائیں، جو پتھر دل ہو جائیں اور خدا کی یاد سے پورے طور پر غافل ہو جائیں۔ فرمائے اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ وہ ضلال مبین میں ہیں، یعنی گمراہی میں ہیں، اور گمراہی بھی ایسی گمراہی کہ جو روشن اور واضح گمراہی ہے۔ عزیزان کہ جناب مرحوم میں کہ یہ اس آیہ مبارکہ میں، اسی طرح قرآن کی اور بہت ساری آیات میں وہ قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ۔ اس قلب سے مراد کیا ہے کہ جناب مرحوم میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ قلب سے مراد وہی جان انسان ہے، روح انسان ہے، وہی ذات انسان، کہ انسان کی حقیقت یعنی انسان دو چیزوں کا وہ سے ترکیب شدہ ہے۔ ایک اس میں بود جسمانی ہے اور بود ناسوتی ہے، اور اس میں دوسرا بود ملکوتی ہے جس کو ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں، اور انسان کی حقیقت اس کی روح سے ہی ہے۔ لہذا انسان کو وہ بشر بھی جو کہا جاتا ہے تو بشر اور بشرہ یعنی کھال، جلد، تو انسان چونکہ جلد والا ہے لہذا اس کو بشر بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور آدم بھی کہا جاتا ہے۔ آدم یہ لفظ جو ہے وہ آدمہ سے ہے، حمزہ دال اور میم، آدمہ،
اور آدمہ کا معنی جو ہوتا ہے خاک، اور آدم یعنی موجود خاکی، موجود خاکی، اور یہ انسان کی اس بود ناسوتی اور جسمانی بود کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے یہ بود ناسوتی اور بود جسمانی جو ہے وہ انسان کے اندر، اور دوسرا انسان کے اندر روح ہے، قلب ہے، جس کو مختلف جو ہے وہ تعبیرات وہ اس کے بارے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو عزیزان، یہ انسان کا بدن جس طرح مریض ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی مریض ہو جاتا ہے۔ البتہ قلب اور دل سے مراد یہ صنوبری کے جو انسان کی سینے کے بائیں طرف ہے، یہ مراد نہیں ہے، جانی انسان جس کو قلب سے، روح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں اس مطلب کو بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یا عباد اللہ انتم کالمرضی ورب العالمین کالطبیب، فرمایا اے لوگو تم مریضوں کی طرح ہو اور خداوند عالم مانند طبیب ہے، لہٰذا اس طبیب سے اپنا علاج کریں اور اس طبیب سے اپنا علاج کروائیں۔ اور عزیزاً، دل کی جو امراض ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی لیبارٹری میں اس کو جو ہے وہ تشخیص دیا جا سکے، انسان خود بیٹھے، البتہ وہ قرآن نے اور دین نے وہ تفصیلاً اس بارے میں بیان کیا ہے کہ دل کی امراض کون سی ہے جو انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ کہ آپ عزیزان کی خدمت میں ایک حدیث کی جس کو توحید شیخ صدوق علیہ رحمہ میں نقل کیا گیا ہے کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے یہ حدیث فرمایا کہ ان للجسم ستۃ احوال، فرمایا کہ تمہارے جسم کی 6 حالتیں ہیں، ہر انسان کے جسم کی 6 حالتیں ہیں، ان 6 حالتوں میں سے 3 حالتیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں ہر وقت، کہ فرمایا کہ وہ 6 حالتیں الصحۃ والمرض، یا انسان بدنی لحاظ سے صحت مند ہے یا مریض ہے، تو ان 2 حالتوں میں انسان ایک حالت میں ہے حتماً۔ پھر فرمایا کہ والموت والحیات، انسان بدنی لحاظ سے یا زندہ ہے یا مردہ ہے، اور ان 2 حالتوں میں ایک حالت ہے کہ الحمدللہ مثلاً ابھی ہم سب خوب ظاہری طور پر باحیات ہیں اور زندہ ہیں، تو ان 2 حالتوں میں والحیات والموت، ان 2 میں ایک حالت، یہ کل 4 صورتیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا والنوم والیقظہ، یا انسان نیند کی عالم میں ہے، خواب میں ہے یا بیداری میں ہے، اور ان 2 حالتوں میں ایک حالت کہ الحمدللہ ابھی ہم سب بیدار ہیں۔ تو ان 6 حالتیں یہ انسان کے بدن کو لاحق ہیں کہ الصحۃ والمرض والموت والحیات والنوم والیقظہ۔ فرمایا کذالک الروح، فرمایا کہ تمہاری روح بھی اسی طرح ہے، تمہاری روح کی بھی 6 حالتیں ہیں، اور ان 6 حالتوں میں سے 3 حالتیں انسان بیک وقت انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ فرمایا انسان کی روح بھی یا وہ مریض ہے یا صحت مند ہے، یا انسان کی روح مردہ ہے یا وہ زندہ ہے، یا وہ انسان کی روح وہ خواب کے عالم میں ہے یا بیدار ہے۔ ان 6 حالتوں میں 3 حالتیں ہر انسان کی روح ان 6 عوارض سے گزرتی ہے، ان 6 عوارض میں سے کوئی 3 وہ حالتیں انسان کی روح میں۔ تو انسان کی روح کی حیات کیا ہے؟ فرمایا فحیاتها علمها، انسان کی روح کی حیات علم میں ہے، لہذا جو علم و فضل سے وہ ہمکنار ہے اور علم رکھتا ہے، فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ فحیاتها علمها وموتها جہلها، اور جہالت یہ موت ہے، انسان کی روحی لحاظ سے انسان کی موت ہے، لہذا تبھی تو فرمایا کہ مومن کبھی جاہل نہیں ہوتا، اور ہمارے شیعہ جاہل نہیں ہوتے، یعنی اس قدر جو ہے وہ علم کی اور معارف کی تاکید ہے کہ انسان جو ہے وہ علم و معارف سے آگاہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَمَرَضُهَا شَكُّهَا، روح کی مرض شک و تردید میں مبتلا ہونا۔ اگر انسان شک و تردید میں ہے، دین کے حوالے سے، دین کی کسی فرق کے حوالے سے انسان شک و تردید میں ہے، خدا اور معاد کے حوالے سے شک و تردید میں ہے، یا اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے شک و تردید میں ہے، فرمایا کہ یہ مریض انسان ہے، ان کی روح وہ حقیقی لحاظ سے یہ مریض ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، ان کا گزر ایک قوم سے ہوا کہ وہ قوم مستجاب الدعویٰ ہے، مستجاب الدعویٰ،
یعنی جو دعا کرتی ہے قبول ہوتی ہے. اور ان کے بارے میں معروف تھا کہ وہ کسی چیز کے بارے میں 3 دن خدا سے وہ خالصتاً خدا سے دعا کرتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی. لیکن کیا ہوا کہ ایک مرتبہ وہ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. 40 دن گزر گئے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ یا روح اللہ، ہم مستجاب الدعوت تھے، اب ہم دعا کرتے ہیں، 40 دن دعا کے ہوئے ہیں لیکن دعا ہماری قبول نہیں ہوئی. خداوند عالم سے معلوم کریں کہ کیا مسئلہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہے. ارشاد خداوندی ہوتا ہے اے عیسیٰ، یہ آپ کو قبول کرتے ہیں لیکن آپ کے کاموں میں شک اور تردید کرتے ہیں. ان لوگوں کے دلوں میں آپ جو کام انجام دیتے ہیں ان کے بارے میں تردید ہے، شک ہے. لہذا خداوند عالم نے وہ دعا کے قبول ہونے کی اس خاصیت کو سلب کر لیا اور ان سے لے لیا. وہ مرضھا شکھا، اور روح کی مرض، شک و تردید روح کی مرض ہے، ایسی روح مریض ہے. وہ صحتھا یقینھا، اور اگر کوئی انسان یقین کی منزل پر فائز ہو، یہ روح انسانی وہ صحیح و سالم ہے. اور پھر فرمایا وہ نومھا غفلتھا، اگر کوئی انسان غفلت کی نیند ہو، غفلت میں ہو، فرمایا کہ یہ نوم کی عالم میں ہے. جس طرح کہ انسان بدنی لحاظ سے خواب میں ہے، اسی طرح انسان کی روح جو ہے وہ غفلت میں اگر ہے تو گویا وہ خواب میں ہے. وہ یقظتھا حفظھا، اور اگر کوئی انسان اپنی روح کو وہ غفلت سے اپنے آپ کو بیدار رکھتا ہے اور اپنی حفاظت کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ انسان وہ بیدار ہے، روحی لحاظ سے یہ انسان بیدار ہے. لہذا انسان کی روح کی یہ 6 حالتوں میں سے ایک حالت انسان کے اندر موجود ہے. اور انسان کے وہ قلب کی اور دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری وہ غفلت ہے. انسان کی روح کبھی غافل ہو جاتی ہے اور غفلت میں ہوتی ہے. اگر غفلت میں ہے تو اس صورت میں انسان کیسے بیدار کرے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں عزیزان، غفلت 2 طرح کی ہے. ایک غفلت غیر ارادی ہے. غفلت غیر ارادی، اس غفلت کو کہا جائے گا، مثلا سادہ مثال میں عرض کروں، فرض کریں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، تو گاڑی چلاتے چلاتے فرض کریں کہ اگر ایک لمحے کے لیے وہ غافل اگر ہو جاتا ہے، تھوڑی سی غفلت کرتا ہے، تو جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کئی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. عزیزان، یہ اب اس ڈرائیور کی قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ ایکسیڈنٹ کرے اور کچھ اموات ہو جائے. اس کا ارادہ نہیں تھا، قطعاً ارادہ نہیں تھا، لیکن تھوڑی سی گاڑی چلانے میں غفلت ہوئی ہے اور یہ نتیجہ حاصل ہوا. اس کو کہیں گے غفلت غیر ارادی. غفلت غیر ارادی، تو اس غفلت خداوند عالم مواخذہ نہیں کرے گا، اس کا مواخذہ نہیں ہے. لیکن کچھ غفلت ایسی ہے، غفلت ارادی ہے. غفلت ارادی ہے، البتہ ممکن ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے غفلت ارادی کرے، وہ اس کے لیے بھی ممکن ہے غفلت ارادی. تو غفلت ارادی کی جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ لا تکن من الغافلین، کہ غافلین میں سے نہ ہو جاؤ، اور قرآن نے بہت زیادہ اس کا تکرار بھی کیا. تو یہ غفلت ارادی ہے اور یہ خطرناک ہے. اور غفلت ارادی کہ قرآن نے جس کو بہت پیارا وہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ آزاد ترجمہ اس کا معنی کر رہا ہوں کہ گویا ہم نے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو گویا جہنم کے لیے خلق کیا، وہ جہنمی ہیں. خدایا ان کا کیا قصور ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. فرمایا ان کا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان کو دل دیا لیکن انہوں نے غور و فکر نہیں کی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دی لیکن انہوں نے حق و حقیقت کو دیکھ کر آنکھیں موند لی، آنکھیں بند کر لی. اور اور ہم نے ان کو کان دیے لیکن انہوں نے حق کی آواز سن کر سنی انسنی کر دی. فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ چوپایوں سے بدتر ہیں. خدایا یہ اس عذاب میں کیسے مبتلا ہوئے؟ فرمایا کہ اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں. غفلت عزیزاً، خدا نے دل دیا ہے
غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے۔ انسان اگر تدبر نہیں کرے گا اس نے غفلت کی ہے۔ آنکھیں دی ہیں حقیقت کو دیکھ کر تاکہ حقیقت کا ساتھ دے، حقیقت کے پیچھے چلے۔ اگر انسان حقیقت کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، خوب اس نے غفلت کی ہے۔ اور یہ تین چیزیں انسان کے تکامل کے لیے، یہی تین چیزیں ہیں جو خداوند عالم نے ہر انسان کو عنایت کی ہیں، کہ انسان یا دیکھ کر وہ آگاہ ہوتا ہے یا سن کر، اور پھر غور و فکر کے لیے خداوند عالم نے دل دیا ہے۔ فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں۔ عزیزاً غفلت بہت بڑا عذاب الہی ہے انسان کی طرف، خداوند عالم کی جانب سے۔ خوب غفلت سے ہم اپنے آپ کو کیسے بیدار کریں؟ کہ ایک دو راستے اختصار کے ساتھ، اور یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ شب معراج رسول گرامی اسلام جب تشریف لے گئے تو فرمایا لا تغفل عنی، مجھ سے غافل نہ ہوں، ومن یغفل عنی فلا ابالی بأی واد ہلک، جو مجھ سے غافل ہو جائے مجھ خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جہاں پر ہلاک ہوتا ہے ہلاک ہو جائے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ مجھ سے غافل نہ ہوں۔ وہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا اور خداوند عالم نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اسی طرح قارون نے وہ نعرہ لگایا اور خداوند عالم نے اس کو زمین میں وہ دفن کر دیا۔ خدا سے غافل نہ ہو انسان کسی صورت میں۔ عزیزاً غافل جو ہے وہ اب غفلت سے کیسے اپنے آپ کو نکالیں؟ ایک تو یہ کہ انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے، توجہ کرے، تبھی تو وہ مومنین کی علامات میں سے ہے کہ انسان جب رات کو بستر پر جاتا ہے تو مراقبہ کرے، مراقبہ کرے، تھوڑا سا غور و فکر کرے کہ آج میں نے کیا کمایا، کیا کھویا، آج میں نے خدا کی کس قدر معصیت کی ہے، کس قدر ثواب کی ہے، غور و فکر کرے، خدا مراقبہ۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان، روایات میں ہے کہ اگر کوئی پنجگانہ نماز کو اول وقت میں پڑھے خدا سے غافل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے اصول کافی جلد نمبر 2 میں، ایما مؤمن حافظ علی الصلوات المفروضہ فصلاها لوقتها، جو اپنی واجب نمازوں کو اس کے وقت میں، اول وقت میں بجا لاتا ہے، فلیس ھذا من الغافلین، یہ غافلین میں سے نہیں ہوگا، خداوند عالم اس کو غفلت سے نکال دے گا۔ دوسرا عزیزان کہ انسان کی زندگی میں ذکر زیادہ ہو، ذکر الہی، کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل جو ہے وہ ذکر کے حوالے سے بات کریں کہ ذکر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، حقیقت ذکر کیا ہے، کہ یہ کہ خدا، انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں ہو، خدا کے ذکر میں ہو۔ تو انشاءاللہ اس کو کل ہم عرض کریں گے کہ ذکر زیاد انسان کو غفلت سے نکالتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حدیث میں ہے قرآن کی تلاوت، اور اگر کوئی شخص روزانہ کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرے، فرمایا لم یکتب من الغافلین، یہ غافلین میں سے نہیں ہوگا، خداوند عالم اس کو غافلین میں سے شمار نہیں کرے گا۔ لہذا پہلی یہ وہ غفلت جو ہے وہ انسان کا دل جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے قلبی حالات میں سے ایک حالت جو ہے وہ حالت رین ہے، حالت رین، کہ جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کلا بل ران علی قلوبکم، کلا بل ران علی قلوبکم۔ کبھی انسان کا دل وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس پر غبار آ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، جس کو قرآن نے رین سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس ایسے دل کو کہ جس کو زنگ لگا ہو اور زنگ آلود ہو، تو اس کو اب اس زنگ کو کیسے ہم پاک کریں؟ خدا کے ذکر سے پاک کیا جا سکتا ہے، قرآن کی تلاوت سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، اور ذکر یونسیہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ فنجیناہ من الغم، ہم نے حضرت یونس کو غم سے نجات دی۔ خدا کی یاد، انسان متوجہ ہو کہ انشاءاللہ وہی مسئلہ یاد خدا اور ذکر خدا، کہ انشاءاللہ اس کو ہم کل جو ہے وہ ذکر کریں گے، بیان کریں گے۔ یہ دوسری حالت ہے،
حالت رین، انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، انسان موعظہ سنے، انسان کا دل جو ہے وہ اس زنگ سے جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ میں بلکہ وہ اس کی کچھ علامات آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کروں کہ انسان کے دل کو جب غفلت اور رین جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے کچھ علامات ہیں۔ اس کی علامات ہیں کہ انسان ان علامات کے ذریعے پہچان سکتا ہے کہ آیا میرے دل پر غفلت و رین یہ کیفیت ہے یا یہ کیفیت نہیں ہے۔ روایات میں اس کی علامات میں سے ایک علامت کہ ایسا انسان کہ جس کا دل غافل ہو اور رین کا مرض اس کے دل کو اگر لگ گیا ہو اور زنگ آلود ہو چکا ہو، تو وہ تھوڑا سا اپنا ٹیسٹ کرے، امتحان لے، کیا اس کو عبادت، اگر وہ نماز بجا لاتا ہے یا کوئی اور عبادت بجا لاتا ہے، تو کیا وہ عبادت کی اس شیرینی سے حلاوت کو، شیرینی کو محسوس کرتا ہے یا محسوس نہیں کرتا؟ اگر انسان کو خدا کی عبادت اور بندگی میں وہ حلاوت اور شیرینی کا احساس نہ ہو، یہ انسان سمجھے اس کا دل غافل ہے، اس کے دل پر اس کا دل زنگ آلود ہے۔ جو انسان ایسا ہو، وہ خداوند عالم کی عبادت سے وہ حلاوت اور شیرینی ختم ہو جاتی ہے، اس سے وہ شیرینی ختم ہو جاتی ہے، دل نہیں لگتا اس کا عبادت میں، اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ فوراً اس عبادت کو جو ہے وہ ختم کرے، اور گویا وہ زندان میں ہے اور اس سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ دوسری چیز، دوسری علامت کہ ایسا انسان کہ جس کے دیکھیں، انسان اگر مریض ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز جو شیرین ہو، میٹھی ہو، تو اس کے ذائقے میں وہ چیز جو ہے وہ میٹھی نہیں رہتی، اس کو کڑوی لگتی ہے۔ بہت لذیذ غذا ہے لیکن انسان مریض انسان اس کو کھاتا ہے تو اس سے وہ لذت نہیں اس کو حاصل ہوتی۔ عزیزان، انسان جب دل اس کا انسان کا مریض ہوتا ہے تو گویا اس کا ذائقہ بدل گیا ہے، اور وہ اپنا ٹیسٹ کرے، امتحان لے اپنا، کیا اس کے ذائقے میں معصیت شیرین ہے یا تلخ ہے؟ اگر اس کے ذائقے میں معصیت اور گناہ شیرین ہو، سمجھے کہ اس کے دل کو زنگ لگا ہے، اس کو زنگ لگا ہے۔ مومن انسان کی ذائقے میں گناہ تلخ ہے، کڑوا ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ۔ اور تیسری علامت فرمایا کہ ایسا انسان کہ جو مریض ہے، یعنی جس کا قلب اور دل مریض ہے، فرمایا وہ حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا، حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا۔ یہ تین اہم علامات بیان کی ہیں۔ دوسری دل کی کیفیت جو ہے وہ جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور وہ زیغ ہے، اور وہ معروف دعا جس کو زیغ بمانی انحراف، یعنی ایک کیفیت ہے کہ انسان کے دل پر غبار آ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، یہ ایک کیفیت۔ دوسری کیفیت دل کی یہ ہے کہ انسان کا دل منحرف ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، انسان جب وہ گاڑی چلا رہا ہو، سٹیئرنگ بالکل سیدھا ہے تو سیدھا انسان جائے گا، روڈ اگر سیدھی ہے، سٹیئرنگ انسان بالکل سیدھا رکھتا ہے تو سیدھا جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ روڈ سیدھی ہے اور انسان تھوڑا سا سٹیئرنگ کو کچھ زاویے جو ہے وہ اگر ٹیڑھا کرتا ہے، تو جتنا تیز رفتاری سے جا رہا ہوگا، اتنی ہی تیز رفتاری وہ انحراف کی طرف جائے گا، منحرف ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات انسان کا دل زیغ کا مبتلا ہو جاتا ہے، زیغ میں مبتلا ہو جاتا ہے، انحراف کا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ دعا کی کثرت سے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھیں، کہ اگر ممکن ہو، یاد ہو، نماز میں اس دعا کو پڑھے انسان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس دعا کو پڑھے۔ اور عزیزاً، تاریخ میں بہت سارے ایسے نمونے جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہ جنہوں نے اپنی وہ زندگی وہ ہدایت پر گزاری، لیکن اچانک وہ اس راہ مستقیم سے منحرف ہو گئے، اور وہ زیغ میں مبتلا ہو گئے، انحراف میں مبتلا ہو گئے۔ اور اس حدیث کو جناب بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا ہے کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے،
اور میں خدا کے حضور عرض کروں گا خدایا یہ تو میرے وہ بہت قریبی تھے، تو حکم ہوگا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا وہ دین میں انحراف پیدا کیا۔ اور آپ دیکھیں رسول خدا کے بعد جو ہے وہ قوم کتنے لوگ ہیں جو منکر زکوٰۃ ہو گئے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ولایت کا انکار کر دیا، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو مال پرست ہو گئے۔ حتیٰ تاریخ نے اس کو نقل کی ہے کہ جناب عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ سے وہ مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو ہاتھ خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول گرامی اسلام نے ان کو جناب سعد ابن ربیع کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیا اور صیغہ اخوت پڑھا اور کہا، سعد ابن ربیع سے کہا کہ ان کی مدد کریں۔ لیکن یہی جناب عبد الرحمن ابن عوف ہیں کہ جب ان کی رحلت ہوتی ہے تو ان کے مال کو سونا، شمس سونا جو خالص سونا ہے، ان کو کلہاڑے کے ذریعے اس کو توڑا گیا، اور کتنے جو ہے وہ محل اور باغات مختلف جو ہے وہ علاقوں میں موجود تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے جو ہے وہ کہ تاریخ میں جس طرح کی ملتا ہے جناب ابو موسیٰ اشعری کہ کئی اونٹوں پر ان کے مال کو جا بجا کیا جاتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا، کئی اونٹوں پر۔ یہ وہ مقدس لوگوں کا یہ حال ہے کہ رسول گرامی اسلام کے بعد کس قدر جو ہے وہ انحراف پیدا ہوا۔ لہذا عزیزاً دوسری دل کی مرض ہے وہ زیغ ہے، انحراف ہے، اور انحراف کو کس طرح جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے؟ وہ استغفار سے کہ انسان، البتہ سب کے لیے وہ تدبر اور توجہ کہ انسان وہ پہلے اپنے آپ میں ذرا آئے، وہ خواب غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرے، غور کرے، تدبر کرے، اور اپنے اندر ان امراض کی تشخیص جو ہے وہ خود دے، خود تشخیص دے کہ میرے اندر جو ہے وہ بالآخر کون سا مرض ہے۔ تیسرا جو ہے وہ حالت قلب کی کہ جس کو ہم نے ابتدائی آیت میں آپ عزیزان کی خدمت میں وہ تلاوت کیا ہے، اور وہ ہے قساوت قلبی۔ قساوت قلبی بہت بڑا مرض ہے۔ کوئی انسان وہ شقی القلب ہو جائے، کسی القلب جس کو کہا جاتا ہے، کہ قسوت قلبی اور شقاوت قلبی کا شکار ہو جائے۔ شقاوت قلبی جو ہے وہ جب انسان وہ شکار ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل الٹا ہو جاتا ہے، جس کو جو ہے وہ بالکل الٹا دل ہو جاتا ہے۔ اب انحراف میں ممکن ہے کہ اس انحراف کو تھوڑا سا وہ توجہ انسان کرے تو انحراف کی انسان اصلاح کر لے، لیکن اگر ایک دل بالکل الٹا ہو جائے، حقائق کو الٹا دیکھنا شروع کر دے، پھر اس کی ہدایت جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ اس آیہ مبارکہ میں کہ ویل، اچھا قلب کی یہ جو حالات ہم نے بیان کیے ہیں، اور البتہ کچھ مزید حالات ہیں دل کے، قرآن میں کہیں پر بھی قلب کی ان حالات میں لفظ ویل، ویلن، یہ لفظ جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس خدا قرآن میں استعمال نہیں ہوا سوائے اس جگہ پہ، ویل للقاسیۃ قلوبہم، ہلاکت ہو ان دلوں پر جو شقی القلب ہو گئے ہیں اور قسی القلب ہو گئے ہیں، ہلاکت ہو ان کے لیے۔ یہ ویل کی تعبیر فقط اور فقط اسی مقام پر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، اور فرمایا اولئک فی ضلال مبین، اور یہ بہت بڑی ضلالت ہے۔ السلام عزیزہ، میں نہایت اختصار کے وقت ہمارے پاس بہت کم ہے کہ وہ کون سی علامات ہیں اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان شقی القلب ہو جاتا ہے، قسی القلب ہو جاتا ہے، کہ قرآن نے جو فرمایا ویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، وہ علامات اور وہ نشانیاں اور وہ اسباب کہ جس کے نتیجے میں انسان شقی القلب ہو جائے اور جس کی خدا نے قرآن میں مذمت کی ہے، وہ 2-3 اسباب آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کروں کہ حدیث میں جو آیا ہے، فرمایا سکر المال، پہلا عامل سکر المال و سکر القدرہ۔ عزیزاً سکر مستی، ثروت مال کی مستی اور قدرت اور شہوت کی مستی انسان کو شقی القلب کو بنا دیتی ہے۔ عزیزاً مستی، ایک مرتبہ انسان مست ہے، وہ کوئی مشروب پی کر مست ہے، یہ مستی ایک
وہ آپ کہیں کہ مستی جو ہے وہ جسم کی مستی ہے حقیقت میں. انسان کا بدن مست ہو جاتا ہے, انسان کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے, اور یہ ایک مستی جو ہے وہ وقتی ہے. مثلا جو ہے وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, مثلا جو ہے وہ 1 دن, اور یہ مستی وقتی ہے. لیکن ایک مستی ہے جو اس مستی مشروب سے اور شراب کی مستی سے بھی کہیں زیادہ وہ سخت ہے. کیونکہ شراب کی مستی جو ہے وہ 1 دن 2 دن کے لیے ہے, لیکن یہ مستی جو ہے, یہ مستی انسان کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. فرمایا کہ وہ مستی مال, مستی جوانی اور مستی شہوت, مستی قدرت جوانی اور مستی شہوت, یہ مستی انسان کو تباہ کر دیتی ہے, انسان کو شقی القلب بنا دیتی ہے, قسی القلب بنا دیتی ہے. آپ تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں کہ سلیمان ابن عبد الملک کا بیٹا سلیمان, کہ جب یہ بنی امیہ کے حاکمین میں سے ہے, کہ جب یہ تخت نشین ہوا, البتہ یہ خلیفہ جوان تھا, بالکل خوبصورت تھا اور مغرور بھی تھا. تو جب یہ شام کے تخت پر بیٹھتا ہے تو اس نے جب خطبہ دیا تو کہا ایھا الناس, اے لوگو, انا الملک الشاب الجمیل الغنی, میں بادشاہ جو ہے وہ انا ملک الشاب الجمیل, میں جوان خوبصورت اور غنی بادشاہ ہوں, غنی بادشاہ. اس نے جو ہے وہ اپنی جوانی, اپنی خوبصورتی, اپنی غنا, اپنی قدرت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا. لیکن جب یہ خطبہ دے کر محل میں آتا ہے, اس نے ایک آواز سنی, ایک کنیز کی آواز, کہ جو یہ شعر پڑھ رہی تھی. اس نے یہ آواز سنی کہ انت خیر المتا لو کنت تبقى غیر ان لا بقاء للانسان. کہا کہ درست ہے کہ تم جوان ہو, خوبصورت ہو, غنی ہو, لیکن یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک انسان باقی ہے, جو باقی ہو, جب تک انسان باقی ہے. لیکن نہ جوانی نے باقی رہنا ہے, نہ خوبصورتی نے باقی رہنا ہے, نہ قدرت نے باقی رہنا ہے, نہ انسان کے غنا نے باقی رہنا ہے, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. جب اس نے یہ شعر سنا, اس کے کانوں تک یہ شعر کی آواز پہنچتی ہے, تو یکدم یہ پریشان سا ہوتا ہے, اور وہ پوچھتا ہے کہ وہ کنیز کہاں ہے, کس نے یہ شعر پڑھا, کون سی کنیز نے یہ شعر پڑھا. وہ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا, کہا نہ کوئی کنیز نہیں ہے یہاں پر, کوئی کنیز نہیں. کبھی انسان کا وجدان انسان کو پکارتا ہے, انسان کا وجدان پکارتا ہے. یہ اس کے وجدان نے پکارا تھا اس کے, کہ انت خیر المتا لو کنت تبقى, تم بہترین متاع ہو اگر زندہ رہ سکو, باقی رہ سکو, جاوداں ہو. ہاں, اگر یہ جوانی باقی رہ سکے تو پھر ٹھیک ہے, مال باقی رہ سکے, قدرت باقی رہ سکے تو ٹھیک ہے. غیر ان لا بقاء للانسان, لیکن انسان کو تو بقا نہیں ہے. یہ مغرور خلیفہ اسی خطبے کے دینے کے 15 دن کے بعد فی النار ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. بقا نہیں ہے انسان کو. انسان کی یہ سکر القدرہ و سکر المال انسان کو شقی القلب بنا دیتی. تاریخ میں دوسری مثال جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ واسق باللہ بنی عباس کے جو ہے وہ خلفاء میں سے ہے. واسق باللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں وہ عجیب ایک روشنی تھی کہ جس کی طرف نگاہ کرتا تھا اس پر ایک خوف اور ہیبت سے اس پر طاری ہو جاتی تھی. اور یہ جب وہ قریب المرگ ہوتا ہے, مرنے کے قریب وہ پہنچتا ہے, تو بستر مرگ پر ہے, کسی کو جرت نہیں ہے کہ جا کر دیکھے کہ بالآخر یہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے. ایک وزیر نے ہمت کی تاکہ یہ معلوم, چونکہ اس دور میں آج کی طرح تو شناخت اور پہچان نہیں تھی کہ موت کو جاننے کے لیے, اور بعض کا ایسا ہوتا تھا کہ انسان وہ بے ہوش ہے اور وہ تو اس کو دفن کر دیا جاتا تھا. تو اب یہ جاننے کے لیے کہ بالآخر یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے, اس کے قریب جاتا ہے تاکہ اس کی آنکھیں کھول کر وہ دیکھے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. جو ہی قریب جاتا ہے اور اس کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے, واسق باللہ نے آنکھیں کھولیں ایک مرتبہ. جو ہی اس نے آنکھیں کھولی, وزیر اس کی آنکھوں کی ہیبت سے ڈرتا ہوا اسی طرح پیچھے ہٹتا ہے اور دروازے میں گر جاتا ہے. دروازے میں گر جاتا ہے. تو بالآخر یہ فی النار ہوتا ہے, مرتا ہے واسق باللہ. اور جو ہی مرتا ہے, دوسرے وہ لوگ خلافت کے چکر میں
کہ کس کو خلیفہ معین کیا جائے، اور واسق باللہ کی لاش کو بھول جاتے ہیں کہ اس کو دفنانا بھی ہے۔ اور جب وہ لاش کے پاس دوبارہ جب آتے ہیں اپنے وہ خلیفہ کو معین کرنے کے بعد، جو لاش کو دفنانے کے لیے آتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حیوانات نے اس کی ایک آنکھ کھا لی ہے۔ عزیزاً، خداوند عالم اسی دنیا میں بعض اوقات وہ دکھا دیتا ہے، ایک آنکھ حیوانات کھا گئے ہیں، ایک آنکھ کھا گئے۔ عزیزاً، سکر القدرہ و سکر المال انسان کو شقی القلب بنا دیتی ہے۔ مال کی مستی اور قدرت اور شہوت کی مستی انسان کو وہ تباہ کر دیتی ہے، انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ عزیزاً، دوسرا مورد کہ جس سے انسان شقی القلب ہو جاتا ہے، کہ حدیث میں فرمایا الذنب علی الذنب یمیت القلب۔ عزیزاً، گناہ انسان بالآخر انسان سے معصیت ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان عمدی گناہ تو نہ کرے، جان بوجھ کر تو نہ کرے۔ انسان سے اگر گناہ ہوتا ہے وہ متوجہ ہو، توبہ کرے، خدا کے حضور استغفار کرے، اور پھر آئندہ کوشش کرے کہ اس گناہ اور معصیت کی طرف نہ جائے۔ لیکن اگر انسان گناہ پہ گناہ اگر کرتا جاتا ہے، الذنب علی الذنب، گناہ پر گناہ کرنا، یمیت القلب، انسان کے دل کو مار دیتا ہے، انسان کو مردہ دل کر دیتا ہے۔ یہ انسان فقط چلتی پھرتی لاش ہے، وگرنہ مردہ ہے یہ انسان، یمیت القلب۔ اور جب اس کا دل مردہ ہو جائے، پھر اس سے خیر کی امید انسان نہ رکھے۔ لہذا اسی لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ کرے، اسی لیے مراقبے کا جو ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ مراقبہ کرے، انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے۔ اور تیسرا عامل اور تیسرا سبب، یہ اسباب وہ عرض کروں تاکہ ہم عملی زندگی میں اس کو ہم اس کو کنٹرول کر سکیں، اپنی عملی زندگی میں وہ ہم ایک درس لے سکیں اور عملی لحاظ سے ہم اس کو جاری کر سکیں۔ تیسرا عامل وہ زبان پہ کنٹرول، جس انسان کی زبان وہ بے لگام ہو، عزیزاً اس کے برے اثرات ہیں، انسان کو شقی القلب بنا دیتی ہے۔ حدیث ملادہ فرمائے امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے یہ حدیث فرمایا، لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ، انسان کا ایمان اس وقت تک وہ قائم اور ثابت نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا قلب ثابت نہ ہو، دل محکم نہ ہو، دل سیدھا نہ ہو۔ اچھا، پھر فرمایا ولا یستقیم قلبہ، لا یستقیم قلب العبد حتی یستقیم لسانہ، انسان کا دل اس وقت تک ثابت اور محکم نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی زبان ثابت نہ ہو۔ استقامت جب تک زبان نہ آئے، اس وقت تک انسان کا دل بھی ثابت نہیں ہے۔ بس جس کی زبان اگر جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ اس کا دل اس کے کنٹرول میں ہے، اور نہ اس کا دین جو ہے اس کو ثابت ہے اور قائم ہے۔ اور پھر دوسری حدیث جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ من کثر کلامہ، یہ بھی امیر المومنین سے یہ حدیث فرمایا، من کثر کلامہ کثر خطأہ، کہ جس کی وہ کلام زیادہ ہے، جس کی باتیں زیادہ ہیں، جو باتونی قسم کا انسان ہے، اس کی خطائیں بھی زیادہ ہیں۔ خوب ومن کثر خطاؤہ، جس کی خطائیں زیادہ ہوں، قل حیاؤہ، اس میں حیا کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس میں حیا کم ہو، ومن قل حیاؤہ قل ورعہ، اور جس میں حیا کم ہو جائے اس میں ورع اور تقوی کم ہو جاتا ہے۔ ومن قل ورعہ، اور جس میں ورع اور تقوی کم ہو جائے، مات قلبہ، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن مات قلبہ دخل النار، اور جو مردہ دل ہو جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عزیزان، کلام، اس کا اثر اور نتیجہ کیا نکلا؟ موت قلب۔ فرمایا اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، اپنی زبان پہ جو ہے وہ۔ اور اسی طرح یہ حدیث بھی آپ عزیزان کی خدمت میں کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے یہ حدیث فرمایا کہ اوحى اللہ عز وجل الی موسیٰ یا موسیٰ لا تفرح بکثرت المال،
فرمایا اے موسیٰ مال کی کثرت سے خوشحال نہ ہونا، ہاں کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، اور ولا تدع ذکری علی کل حال، اور کسی حال میں بھی میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، میرے ذکر سے غفلت نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کا نتیجہ جو ہے وہ بہت برا ہے۔ فإن کثرت المال تنسی الذنوب، کثرت مال انسان کو جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے غافل کر دیتی ہے، گناہوں سے غافل کر دیتی ہے، انسان گناہوں کے ارتکاب کرتا ہے اور انسان متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ تَرْكَ ذِكْرِي يُقْسِي الْقُلُوبَ، اور جو میرے ذکر کو چھوڑ دے اور جو میرے ذکر سے غافل ہو جائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ قسی القلب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان کہ وہ ذکر خدا سے اپنے دل کو محکم کریں اور تدبر سے اپنے دل کو انحراف سے اور قسی القلب ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ یہ شخص جب وہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا امیر المومنین مجھے نماز شب کی توفیق نہیں ہوتی، نماز شب کے لیے میں نہیں اٹھ سکتا، تو امام نے فرمایا کہ گناہوں نے تمہیں وہ جکڑ لیا ہے اور زنجیر کر لیا ہے، اور پس وہ گناہوں کو کم کرو۔ عزیزاً گناہ قساوت قلبی لاتے ہیں، گناہ قساوت قلبی لاتے ہیں، پس جو ہے وہ انسان اپنے اندر، اور قیامت کے دن خداوند عالم کس دل کو قبول کرے گا؟ عزیزاً وہ جہان، اور وہ پاکیزہ جہان ہے، اور وہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے۔ اور قرآن کی وہ آیا فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ انسان کی اولاد کام آئے گی، کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو کام آئے گا وہ قلب سلیم ہے جو کام آئے گا، قلب سلیم، قلب سالم۔ پس جو قسی القلب ہے یہ انسان خدا سے دور ہے، خدا کی رحمت سے دور ہے، اور خداوند عالم قلب سلیم کو قبول کرے گا قیامت کے دن۔ اور قلب سلیم انسان، یہ ایسے قلب سلیم کا مالک کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ اس کا ذکر خدا سے اور خدا کی اطاعت سے اور ارتباط پہ اہل بیت، خداوند اہل بیت سے ارتباط اور تمسک بھی اہل بیت سے، اس لیے کہ جب انسان وہ قرآن سے اور اہل بیت سے جب تمسک کرے گا تو پھر انسان جو ہے وہ ہدایت پائے گا، اور انسان کے لیے وہ ہدایت کے راستے انسان کے لیے کھلیں گے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو وہ قلب سلیم ہم سب کو خداوند عالم عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اپنی نظر خاص کریں، اور تمام مومنین کو ہر قسم کے گزند اور آفات سے وہ محفوظ قرار دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔